السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں پارے کے مضامین۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل مکمل، نمبر 2 سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو خرچ کرنے میں فضول خرچی نہ کرو، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو خود پچھتانا پڑ جائے۔ اپنی اولاد کو مفسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 4 دیگر مضامین۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تقریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ دوسرا حصہ سورہ کہف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے، جس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک کہ 2 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 مثالیں بیان کی گئی۔ 2 قصے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک جا پہنچے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں ایک قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا انشاءاللہ۔ 2 مثالیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔
باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔